کمیل کہتا ہے میں اپنے مولا کی خدمت میں گیا. مولا کا کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا بتائیے کچھ. کہا میں تجھے آج ایک دعا بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یہ جو دعا ہے دعائے کمیل امام نے پڑھنی شروع کی. اور اس کے بعد 3 فائدے مولا نے خود ذکر فرمائے. دیکھیں وہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بیماری ہے فلاں ہے ٹینشن ہے وہ دور ہوتی ہے، وہ میں نہیں بیان کرتا. امیر المومنین نے کمیل سے جو دعائے کمیل کے فائدے 3 بیان فرمائے. پہلی چیز، اے کمیل، اگر آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اگر آپ کو پریشان کرنے والا زیادہ ہو جائیں، اگر آپ کی زندگی میں مصیبتیں لانے والے زیادہ ہو جائیں، یعنی آپ کے دشمن زیادہ ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ دشمنوں سے بچو تو قبیلہ اکٹھا نہ کرو، قوم اکٹھی نہ کرو، خاندان اکٹھا نہ کرو، یہ سب دھوکہ دے دیں گے. میں ایک دعا ایسی بتاؤں گا کہ جب بھی پڑھو گے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. اور پھر امام نے دعائے کمیل تعلیم دی، یہ دعا دی. یعنی اگر دشمنوں سے بچنا ہو، دشمنوں کے شر سے بچنا ہو تو کون سی دعا پڑھو؟ دعائے کمیل. دوسرا فائدہ، اگر تمہارے رزق میں تنگی ہو جائے، تمہاری زندگی میں پرابلم آ جائے، مصیبتیں آ جائیں، اقتصاد کمزور ہو جائے، فقیر بن جاؤ، مسکین بن جاؤ، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہے، زندگی دکھ بھری ہو جائے، تو جب رزق میں تنگی آ جائے تو امام فرماتے ہیں دعائے کمیل پڑھو. تیسری چیز امام فرماتے ہیں مولا علی، جب تمہارے گناہ زیادہ ہو جائیں اور گناہ کسی طرح معاف نہ ہو پائیں تو تم دعائے کمیل پڑھو. باقی مرض کے لیے، ہر ٹینشن کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ دعا ہے، یہ الگ ہے. امیر المومنین نے 3 بڑے فائدے بیان کیے: دشمنوں کے شر سے بچنا ہو، رزق میں تنگی ہو، اور اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ دعا پڑھو. امام نے اس کی اہمیت بھی بتائی اسی جگہ، یعنی جس جگہ یہ دعا تعلیم فرمائی اسی جگہ اہمیت بھی بتائی. اے کمیل، یا تو ہر روز پڑھو. دیکھیے اہمیت، ہر روز نہیں پڑھ سکتے، شب جمعہ اور شب برات پڑھو. کیونکہ دعائے کمیل تعلیم کس دن دی گئی، ہو سکتا ہے ناظرین محترم آپ کی نالج میں یہ بات نہ ہو، چونکہ یہ ریسرچ کی بات ہے. دعائے کمیل جس دن تعلیم دی گئی وہ ہے 15 شعبان. یہ کمیل کو دعائے کمیل، تو لہذا 15 شعبان میں تو پڑھنا ضروری ہے اس کا، چونکہ اسی دن تو اس کو بتایا گیا ہے. تو 15 شعبان میں پڑھو، اور شب جمعہ 2 دن بتایا امیر المومنین نے، ہر شب جمعہ اور 15 شعبان میں دعائے کمیل پڑھیے. کوئی ہر ہفتے نہ پڑھ سکے، چونکہ ایسے بھی مشغول آدمی ہیں کہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہر ہفتے، مولا فرماتے ہیں کمیل اگر ہر ہفتے نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے پڑھو. دیکھا، ہر دن پڑھو، ہر ہفتے پڑھو. ہر ہفتے نہیں پڑھ سکتے، ہر مہینے پڑھو. اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لو، یہ مولا علی فرما رہے ہیں. اور اگر سال میں بھی 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم زندگی میں 1 بار ضرور پڑھنا. تو لہذا یہ امیر المومنین نے فرمایا اس دعا کے لیے. اب اس دعا میں نے دعائے کمیل کی ہسٹری بیان کر دی، کب تعلیم فرمائی مولا نے. 2 روایت بیان کی ہیں، ایک ہے شب برات میں، ایک ہے کہ مولا سجدے کی حالت میں تھے اور یہ دعا پڑھ رہے تھے. تو میں نے پوچھا مولا یہ دعا کیا ہے؟ کہا یہ دعا تم بھی پڑھا کرو. اور جب سے میرے مولا نے مجھے یہ دعا دی تھی تو اس کا نام ہی رکھ دیا گیا دعائے کمیل. اب آپ غور فرمائیے آل محمد کتنے کریم ہیں، کتنے عظیم ہیں آل محمد، کہ اگر دے دی غلاموں کو کوئی چیز، جیسے دعائے ابو حمزہ سمالی، دعا امام سجاد کی ہے لیکن دے دی ابو حمزہ سمالی کو، اس کے نام سے مشہور ہے. دعائے کمیل کوئی کمیل کی دعا نہیں ہے، دعا خضر کی تعلیم دینے والا میرا مولا، میرے مولا کی دعا ہے. دعائے خضر کو تعلیم کیا میرے مولا نے، اور میرے مولا نے اس کو ہدیہ دے دیا. اب قیامت تک کمیل دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے. کمیل کو اتنا نہیں جانتا کوئی، لیکن دعائے کمیل کو سب جانتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ فرقے بن گئے اپنے شیعوں میں، دعائے کمیل نہ پڑھیے، حدیث قصہ پڑھیے. بھائی تمہارا مولا جب اتنی تاکید کر رہا ہے، نہیں ایک گروہ بن گیا، ایک کہتا ہے حدیث قصہ پڑھیے، کوئی کہتا ہے دعائے کمیل پڑھیے. میں یہ کہتا ہوں ناظرین محترم، آپ کو شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کو اس اختلاف کے چکر میں نہیں آنا ہے، آپ کو دونوں چیزیں پڑھنی ہیں، چونکہ دونوں چیزیں آل محمد کی تعلیم کردہ ہیں، اور آپ کو ایک کو تو نہیں مانتے نا، اب آپ تو زہرا کو بھی مانتے ہیں، علی کو بھی مانتے ہیں۔ حدیث قصہ زہرا کی تعلیم کی ہوئی ہے، دعائے کمیل علی کی تعلیم کی ہوئی ہے، تو آپ کو دونوں ہی نہیں چھوڑنا ہے، نہ علی کو چھوڑنا نہ زہرا سلام اللہ علیہ کو چھوڑنا۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، حدیث قصہ میں کمال کیا ہے؟ دیکھیں، ناقص ہے آدمی جو ایک پڑھے، دونوں پڑھنی چاہیے۔ حدیث قصہ وہ ہے کہ جس میں اللہ نے بتایا اہل بیت کیسے ہیں، دعائے کمیل وہ ہے جس میں اہل بیت نے بتایا خدا کیسا ہے۔ تو لہذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، اہل بیت کا بھی جاننا ضروری ہے اور خدا کا بھی جاننا، اس کی معرفت کرنا ضروری ہے۔